کسی دوست نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا خاکسار سے، تو میں نے نوٹ کر لیا تھا. کہتے ہیں کیا چلتی ہوئی گاڑی میں مثلا کار وغیرہ نماز باجماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ اس کا ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کن حالات میں، اور پھر یہ کہ کیا وہ شخص جو ڈرائیونگ کر رہا ہے اس وقت ساتھ ساتھ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہے، کیا وہ بھی نماز میں شامل ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں بڑی لچک پائی جاتی ہے. ہر موقع اور محل کے مطابق ہدایات دی گئی ہیں. فرمایا کہ نماز ان اوقات میں پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو جن نمازوں کے اوقات آپس میں ملتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھنے کی بھی رخصت دی گئی ہے. اسی طرح فرمایا کہ نماز پورے ارکان کے ساتھ اور پوری عمدگی سے ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر خوف کے حالات ہیں اور اطمینان سے نہیں پڑھ سکتے تو اس میں ایک اور لچک دی گئی. سفر کے حالات ہیں. اب سفر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں کہ مثلا خصوصاً ہمارے احمدیوں کے لیے کہ اگر ہم دوران سفر کہیں گاڑی روک کر، اگر اپنی گاڑی ہے، کہیں نماز پڑھیں باجماعت، تو وہاں پہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے بڑے خطرات پیدا ہوتے ہیں. مثلا پاکستان میں سفر کرتا رہتا ہوں، وہاں ہمارے حالات ایسے ہیں جماعتی اعتبار سے کہ وہاں گاڑی روک کر کسی جگہ پہ ہمارا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا تنہا نماز پڑھنا وہ کئی قسم کے خطرات کو دعوت دینے والی بات ہے. اور قرآن پاک کا حکم ہے کہ جہاں فتنہ اور خطرہ پیدا ہو، فتنے کی باتوں سے بچنے کی کوشش کرو. تو وہاں ہم دوران سفر چلتی گاڑی میں خواہ تنہا نماز پڑھنی ہو یا گاڑی کے 4-5 مسافر سب نے باجماعت پڑھنی ہو تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا ان خفتم فرجالا اور رکبانا. اگر تمہیں خوف کی کیفیت دامنگیر ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو فرمایا نماز نہیں چھوڑنی. خواہ تمہیں پیدل چلتے چلتے نماز پڑھنی پڑے، نماز ضرور پڑھنی ہے. حالانکہ عام حالات میں تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، ایک جگہ پہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے. لیکن فرمایا اگر خوف کی کیفیت ہو فرجالا تو پیدل چلتے چلتے نماز پڑھنی، یعنی منہ سے نماز کے کلمات ادا کرتے چلے جاؤ اور چلتے بھی جاؤ. اب وہ کیفیت پیدل چلنے کی بھی ہوگی، تیز دوڑنے کی بھی ہوگی، جو بھی صورتحال ہو. فرمایا اور رکبانا، یا اگر ایسی کیفیت ہو کہ تم گھوڑے پہ بیٹھے سفر کر رہے ہو، گدھے پہ بیٹھے سفر کر رہے ہو، اونٹ پہ بیٹھے یہی 3 سواریاں تھیں. فرمایا ان سواری پہ بیٹھے بیٹھے تم نماز پڑھ سکتے ہو. اب ظاہر ہے کہ سواری پر جب بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس طرح جو عام حالات میں نماز کے ارکان کی کیفیت، وہ کیفیت تو نہیں ہوگی. تو ان حالات میں مثلا آج کل ہم ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ تو ہمارے لیے بریک نہیں لگائیں گے. نہ ہوائی جہاز اڑتے ہوتے نیچے لینڈ کرے گا کہ میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو کسی ایئرپورٹ پہ یا صحرا میں اتر جاؤں تو اور بھی خطرات پیدا. تو پھر فرمایا کہ اسی طرح تم نماز پڑھ لو. چنانچہ حدیث میں لکھا ہے اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ لے، اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے نماز پڑھ لے. تو جو بھی صورتحال ہو اس کے مطابق ہر انسان نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت میری کیا کیفیت ہے. کیا میں ایسے حالات ہیں کہ گاڑی کو بریک لگا کر سڑک کے کنارے یا کسی آنے والی مسجد میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ لوں؟ یہ ایسے حالات نہیں ہیں. کیونکہ اگر اسے اطمینان کے حالات ہیں کہ اگر وہ سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے نماز باجماعت پڑھیں اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر انہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے نماز پڑھنی چاہیے. چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے کئی مواقع پہ فرمایا کہ دیکھو ہم پیشاب کرنے کے لیے بریک لگاتے ہیں، چائے پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے دوران سفر گاڑی روکتے ہیں، تو کیا نماز ہی ایسی معمولی چیز ہے کہ ہم اس کے لیے بریک نہ لگائیں؟ لیکن اگر اس قسم کی مجبوری ہو
کہ ہم نہیں رک سکتے، کوئی ایسی مجبوری ہے، تو پھر دوران سفر ہی ہمیں گاڑی چلتے چلتے نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، خواہ وہ ڈرائیور ہو یا ڈرائیور نہ ہو، دونوں کے لیے حالات یکساں ہیں۔ احادیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر عموماً اپنی سواری پہ بیٹھ کے نوافل ادا کرتے رہتے تھے، کیونکہ سواریاں تو چلتی رہتی ہیں۔ اور جب دوران سفر نماز باجماعت کا وقت ہوتا تھا، فرض نمازوں کا، تو آپ پڑاؤ کرتے تھے اور وہاں پھر سارے وضو کر کے تو باجماعت پڑھ لیتے تھے۔ وہ تو ایک پڑاؤ کی کیفیت تھی نا۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ ایک سفر کے دوران جا رہے تھے، تنگ رستہ تھا، بارش ہو گئی، نیچے سارا کیچڑ تھا، اب نیچے اتر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اپنی اپنی سواریوں پہ ہی بیٹھ کے اذان دلوائی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز باجماعت پڑھائی سارے صحابہ کو، جو بھی اس سفر میں شریک سفر تھے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اصل حکم یہ ہے شریعت کا کہ نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ باقی اگر کسی کے حالات ایسے ہیں تو ان حالات کے دوران ہر انسان نے خلوص نیت کے ساتھ خوف خدا مد نظر رکھتے فیصلہ کرنا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جی ٹھیک ہے کرنل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے احادیث کی روشنی میں مختلف قسم کی جو بھی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، جو صورتیں پیش آتی ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ وضاحت کر دی ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی متعدد نوعیت کی سواریاں اور سفر اور جس طرح وقت کی رفتار ہے وہ پیش آتے ہیں، اور احباب جماعت جو ہیں وہ کثرت سے یہ سوالات پوچھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی تفصیل سے اس پر محترم مفتی سلسلہ مشرع کالم صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور اس میں کوئی ایسی تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی۔